اب ذرا اگر آپ نے موازنہ کرنا ہو کہ حکومت پاکستان کے بڑے شہروں بشمول کراچی میں ہونے والے قتل و غارت گری کی اس بازار کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتی ہے یا کرتی رہی ہے، جو نہ صرف پچھلے چند ماہ میں بلکہ پچھلے 3.5-4 سال سے میدان کارزار بنا ہوا ہے، قتل گاہ بنا ہوا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کرائسس ایک مسئلہ نہیں ہے، بحران مسئلہ نہیں ہوتا، رد عمل اصل میں مسئلہ ہوتا ہے۔ ہماری حکومت کے جو زعماء ہیں وہ کراچی کے اندر ہونے والی قتل و غارت گری کے اوپر کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، یاد دہانی کے لیے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ کراچی میں جو حالات ہیں اس پہ مجھے بڑا دکھ ہے اور بڑا کنسرن ہے، اور میں نے گورنر سندھ نے بھی مجھے بریفنگ دی ہے، اور مجھے جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں ان کے پارلیمنٹری لیڈر MQM کے، انہوں نے بھی بریفنگ دی ہے۔ میں نے چیف منسٹر سندھ سے بھی بات کی، IG سے ڈائریکٹلی بات کی ہے، اور پھر میں نے رحمان ملک کو بھی ابھی بلایا تھا، ان سے بھی بریفنگ لی ہے میں نے، اور ان کو میں نے فوری طور پر کراچی بھی کہا ہے کہ وہ فوری پہنچ جائیں، تاکہ تمام جو ادارے ہیں ان کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی۔ میرے ساتھ الطاف حسین صاحب کا بھی فون آیا تھا، انہوں نے بھی اپنا کنسرن شو کیا ہے، اس لیے ہمیں بہت فکر مندی ہے، اور انشاءاللہ پوری گورنمنٹ جو ہے، پوری مشینری جو ہے وہ کسی قسم کی اس میں رکاوٹ برداشت نہیں کرے گی۔ اپوزیشن کی طرف سے کس قسم کی سپورٹ ملتی ہے؟ جو ہی قتل و غارت گری کا بازار کراچی میں گرم ہوتا ہے یا کسی اور جگہ پر ریاست اور حکومت کی ناکامی سامنے آتی ہے تو الزامات کا ایک بازار بھی ساتھ ہی گرم ہو جاتا ہے۔ اگر اپوزیشن کی سپورٹ نہیں ہوگی تو شاید کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی، اور یہ حکومت تو شاید بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، جس کو راہ دکھانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر جب ہنگامے ہوتے ہیں تو اپوزیشن کس طریقے سے ری ایکٹ کرتی ہے؟ کراچی کی سچویشن یقیناً بہت ہی تشویشناک ہے، اور جس طرح سے وہاں پہ خاندان کے خاندان اجڑ رہے ہیں، اس دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، اس سے بہت دل دکھی ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے اپنا روز ہم مناظر دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ، اخباروں میں پڑھتے ہیں، تو بہت تکلیف دہ مناظر ہیں یہ۔ اور میں یہ سمجھ نہیں سکا آج تک کہ پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کے حالات ہیں، اور حکومت کے وزیر مشیر جو ہے وہ یا اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، یا کبھی کو کراچی جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے یا کوئی میٹنگ کرتا ہے، تو یہی سننے میں آیا۔ انہوں نے مثلاً جو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ان کا کل ہی بیان آیا صبح جی کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہاں یہ منصوبہ سازی ہوتی ہے، کون لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں۔ تو بھائی اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ 2 شہر، 2 حکومتیں، 2 ریاستیں، پارلیمانی نظام حکومت، دونوں شہروں کی اہمیت دونوں ممالک کے لیے تقریباً یکساں۔ ہنگامے دونوں میں پھوٹے، 7 دن تک لندن اور کراچی ایک جیسے لگے، لیکن اس کے بعد فرق واضح ہو گیا۔ ہنگاموں کی انٹینسٹی کے اندر فرق تھا، شاید محرکات کے اندر بھی فرق ہو، لیکن اہمیت شاید دونوں شہروں کے لیے، دونوں ممالک کے لیے ایک ہی جیسی تھی۔ فرق کیا تھا؟ حکومت نے ری ایکٹ کس طریقے سے کیا، ریاست نے ذمہ داری کس طریقے سے سنبھالی، الفاظ کے چناؤ سے لے کر پالیسی کے اجرا تک کیمرون کی حکومت اور گیلانی صاحب کی حکومت کے اندر زمین آسمان کا فرق رہا۔ فرق نہ صرف کیلیبر کا ہے، فرق نہ صرف کیپیسٹی کا ہے، بلکہ سب سے بڑا فرق احساس ذمہ داری کا ہے۔ ایک اور بھی بڑا فرق ہے جس کی توجہ ہم آپ کی مبذول کروانا چاہیں گے اس امر کی جانب، وہ ہے کہ کمیونٹی کس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے۔ اگر آپ برطانیہ کے شہروں اور کراچی کا موازنہ کریں تو ایک بڑی مماثلت آپ کو یہ بھی نظر آتی ہے کہ دونوں قسم کے شہروں کے اندر مختلف کمیونٹیز بسی ہوئی ہیں۔ کراچی کے اندر پٹھان بھی موجود ہے، بلوچ بھی موجود ہے، سندھی بھی موجود ہے، یہاں پر اردو سپیکنگ بھی موجود ہے، یہاں پر پنجابی بھی موجود ہے، اور ٹینشن بھی اسی قسم کی ہے، اسلحہ بھی یہاں پر کثیر التعداد ہے۔ لندن اور اس قسم کے دوسرے شہروں کے اندر بھی آپ کو سیاہ فام باشندے نظر آئیں گے، آپ کو امیگرینٹس نظر آئیں گے۔ یہاں پر ہندو انوالو ہیں، یہاں پر سکھ انوالو ہیں، یہاں پر مسلمان انوالو ہیں۔ نہ صرف مختلف رنگ کے اور نسل کے لوگ یہاں پر آباد ہیں، بلکہ ان تمام لوگوں کے اندر جو مذہبی جذبات ہیں وہ بھی بھڑکے ہوئے ہیں۔
تو ان لوگوں کی انوالومنٹ اور اس آبادی کا پروفائل اگر دیکھیں تو پاکستان کے بڑے شہروں سے زیادہ مختلف نہیں لگتا. تو اگر ایک ہنگامہ پھوٹے تو ایکسپلوڈ کر سکتا ہے. کمیونٹیز ریئیکٹ کس طرح کرتی ہیں؟ برطانیہ کے اندر جب ہنگامے ہوئے تو کمیونٹیز کے اندر ایک جنگ چھڑ سکتی تھی, جو ہم نے کراچی کے اندر دیکھا کہ باقاعدہ مورچہ بندیاں ہوتی ہیں اور دوسرے کو دشمن کہہ کر مار گرایا جاتا ہے, اور اس قسم کی لڑائی ہوتی ہے کہ بیروت کا منظر ہوتا ہے. یہ سب کچھ برطانیہ کے اندر بھی ہو سکتا تھا, اور یقیناً برمنگم کے اندر تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. اس علاقے میں مسلمانوں کے اور سیاہ فام باشندوں کے گینگ جو ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں. ان کے پاس سب لوازمات موجود ہیں کہ جو شہر کو تباہ و برباد کر دیں. لیکن ایک حیران کن منظر تھا, ہم ششتر رہ گئے یہ دیکھ کر کہ اس شہر کے اندر جہاں پر جذبات اتنے بھڑکے ہوئے ہیں, جہاں پر مسلمانوں کے 3 لاشیں گرے ہیں جن کو سیاہ فام باشندوں نے بے دردی کے ساتھ کچل ڈالا ہے, وہاں پر جب ان شہیدوں کے لیے ایک کمیموریشن کا بندوبست کیا گیا, یاد کا بندوبست کیا گیا, تو گراؤنڈ کے اندر ہزاروں لوگ موجود تھے. ہمارا خیال تھا کہ اس تمام موقع کے اوپر فنکشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا اور مسلمانوں کی جو روایت ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا. لیکن یہ فنکشن مسلمانوں کے لیے صرف نہیں تھا, یہ کمیونٹی کی طرف سے تھا شہر کو بچانے کے لیے, اور اس بڑے مقصد کے تابع انہوں نے اس فنکشن کا آغاز کیا سیاہ فام باشندوں کی طرف سے گائے جانے والے گانے سے. Cha-ching, cha-ching, bubbling, bubbling, money, 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 money. اس سے ہر کوئی خوش بھی نہیں تھا. لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ ایک طرف تو آپ وکٹم ہیں, دوسری طرف سے ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں ضرورت یہ بھی ہے کہ شہر کو اور شہر کے جذبات کو اپنے قابو میں رکھا جائے, لیکن یہ کیا منطق تھی, یہ کیا تک تھی کہ آپ نے سیاہ فام باشندوں کے گانوں سے اس فنکشن کا آغاز کیا؟ اور ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے, کچھ تو خیال کیا ہوتا. اس کا جواب بڑا اچھا آیا اس فرد کی طرف سے جس کا سب سے بڑا نقصان ہوا. طارق جہاں نے یہاں پر چند ایک کلمات کہے, ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے ان تمام نقادوں کا کیا جواب دیا. There's some people amongst the crowd, some Muslim brothers and sisters who are upset at this program because of the music. Let me try and explain. In Islam, okay, fair enough, I understand that music is limited, but please, this is not about Islam. This is not, we're a community. We're here for everyone. So show some support for everyone. Thank you very much. Thank you again, Tariq. Thank you again, Tariq. An inspiration, a motivation, and an individual and a symbol of hope for all of us, inshallah. اس کے بعد تمام تنقید خاموش ہو گئی اور پھر اسٹیج کے اوپر مختلف لوگوں نے آ کر اپنی طرف سے اپنے جذبات کا اظہار کیا. پولیس چیف بھی اسٹیج کے اوپر آئے, انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا. کمیونٹی کے دوسرے لیڈران تھے. ہر وہ شخص جو برمنگم میں بستا ہے اس کا نمائندہ اس جگہ پر موجود تھا. اتنی شدید ٹینشن کے بعد, اتنے بڑے ہنگامے کے بعد, اتنے تمام تر خدشات اور اتنے تمام تر دکھ کے باوجود اس شہر کے نمائندگان نے اس شہر کو بچانے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا, ہاتھ سے ہاتھ جوڑے, جس کی مثال ہمیں پاکستان میں کسی اور جگہ پر نہیں ملتی.